الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ لوگ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ لوگ خود بھی بہت قیمتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، لیکن میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں بتاؤں کہ آپ لوگ کتنا قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. انسان تو پہاڑ ہے، کان ہے، کان جیسے سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں، ایسے ہر انسان ایک پہاڑ ہے. پہاڑ، قیمتی پہاڑ. کس چیز کا؟ صلاحیتوں کا. ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، تاریخ کو، تو ایک انسان انقلاب لا چکا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ دنیا میں انقلاب لے کے آئے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو جاننا پڑتا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سوراخ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اس کے لیے میری ایک درخواست ہے، آپ بات کو پورا سنیں. اگر آپ کا بہت ضروری آپ کی کلاس نہ ہو تو آپ اٹھ کے نہ جائیں. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے آپ کو ایک نیا کچھ نظر آئے گا. آپ کے جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں، چونکہ میں بھی آپ ہی کے فیلڈ کا ایک بندہ ہوں. اکیڈمی میں ٹیچنگ کرتے ہوئے میرے 10 سال ہوئے ہیں، تو مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں. تو میرے سامنے یہ 10 سال کے ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ کے دماغ اور آپ کے دل کے اندر جو باتیں چل رہی ہے وہ سب جانتا ہوں کہ آپ کو ابھی کن چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کے کیا مسائل ہے، اور آپ اس کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کنفیوز ہے. انشاءاللہ آپ کی یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی، اور آپ یہ جو وقت آپ نے دیا ہے اس پہ آپ خوش ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ قیمتی لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں. اپنے آپ کو عام لوگ نہ سمجھیں، بلکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنائیں، اتنا قیمتی کہ کسی اور کے ماں باپ آپ کو دیکھ کر حسرت سے کہے کہ کاش یہ ہمارا بیٹا ہوتا، کاش یہ ہماری بیٹی ہوتی. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اس وجہ سے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ جو آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، 1 یا 2 گھنٹے، جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور سب کچھ وہ چھوڑ دیتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری ڈگریاں اور یہ سب کچھ رہ جائے گی. تنہا ہم قبر میں جائیں گے صرف ایک کفن کے ساتھ. تو کچھ چیزیں پھر وہاں پر کام آتی ہے. تو یہ جو وقت آپ نے دیا ہے، انشاءاللہ یہ وقت قبر میں رکھنے کے بعد آپ کے کام آئے گا. تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے 1 گھنٹہ کم و بیش جو ہمیں دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو. اگر آپ کوئی بات بھی آپ کے دل کو نہ لگے، آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو، پھر بھی جو آپ تھوڑا سا بیٹھے ہیں اس پہ آپ کو کیا ملے گا. لیکن بات کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی کلاس کے 2 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک ٹاپ کر جاتا ہے، دوسرا فیل ہو جاتا ہے. ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے، فرق صرف اتنا ہے ایک توجہ سے بات سنتا ہے اور دوسری کی توجہ نہیں ہوتی.
تو جب بھی آپ توجہ سے بات سنیں گے آپ کو ضرور کچھ عجیب و غریب فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے توجہ ایک بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے دل میں درد بھی ہونا چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کا، عظیم انسان بننے کا۔ میں جب بھی اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کہے کہ ہمیں مختصر الفاظ میں 2 الفاظ میں زندگی کا مقصد بتائے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بیٹا عام سی زندگی گزار کر نہ مرے، عام سی زندگی گزار کر نہ مرے، کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ آپ ایسی زندگی گزار کر مرے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کے پیچھے روئے اور لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو۔ اب دیکھیں نا، مولانا روم کب گزرے ہیں؟ 1273 یا 78 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1200 میں AD میں، اور علامہ اقبال 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور علامہ اقبال کیا کہا کرتے تھے کہ مولانا روم وہ میرا استاد ہے، لیکن یہ ویسے نہیں کہا کرتے تھے۔ ایک بات کہہ کر میں آگے چل، یہ مولانا روم بھی ہماری اور آپ کی طرح تھے، ہم اور آپ بھی ظاہری علوم سے بہت زیادہ اثر لیے ہوئے ہیں، لیکن دل کا کنیکشن ابھی تک نہیں ہے، ہمارے دل بیمار ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل بیمار ہے یا صحت مند ہے؟ تو فرمایا جب تم تنہائی میں بیٹھو تو سوچو کہ تمہارا ذہن گناہ کی طرف جا رہا ہے یا اللہ سے بات کرنے کی طرف۔ اگر تنہائی میں بیٹھتے ہی آپ کا ذہن گناہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو دل کا کینسر ہو چکا ہے، آپ کی روح کو کینسر ہو چکا ہے، اور جسم کا کینسر آپ کو موت تک، قبر تک لے کے جا سکتا ہے، لیکن روح کا کینسر آپ کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ تو ہمارے دل بیمار ہے اس وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی زمانے میں اس طرح تھے کہ صرف علمی کتابیں لکھا کرتے تھے، بہت بڑے دین کے عالم تھے، لیکن صرف دین کا عالم ہونا کافی نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ معلومات کا، جب تک کہ آپ کے دل پہ اس کا اثر نہ ہو۔ خدا کی قسم ہم نے یہ محسوس کبھی نہیں کیا، جب آپ کے دل پہ ان باتوں کا اثر ہوگا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا مزہ ہے، آپ کو زندگی کی لذت محسوس ہوگی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کتابیں لکھ رہے تھے۔ اس وقت تو قلموں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کتنے مشکل سے، اور کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ میں ایک عطر ہوں، مجھ سے پوچھے کتاب لکھنا کتنا مشکل کام ہے، ایک ایک جملہ لکھتے وقت آپ نے سوچنا ہوگا، لوگ آپ پہ اعتراضات کریں گے۔ تو اتنی بڑی کتابیں انبار رکھی ہوئی تھی، اور حوض پانی کے کنارے بیٹھے تھے، اور ایک فقیر سا انسان شمس التبریز آیا اور اس نے مولانا روم سے کہا کہ یہ چیز یہ کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے۔ تو مولانا روم تو اس وقت اپنی دنیا میں گمتے، اپنے علم کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا فقیر ہے، یہ کیا کہیں گے؟ تو اسے کہا جاؤ ای آ اس کے تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ تو شمس تبریز تو ایک فقیر، پٹے پرانے کپڑے، تو اس نے ساری کتابیں پانی میں ڈال دی۔ اب جب ساری کتابیں پانی میں گر گئی تو وہ تو قلم سے لکھی ہوئی کتابیں تھی، تو ساری کتابیں ضائع ہو گئی، اور مولانا روم نے سر پکڑ کر کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، میری سالوں سال کی محنت کو تو تم نے ضائع کر دیا۔ تو شمس تبریز وہ فقیر پانی کے اندر اترے اور ساری کتابوں کو اٹھا کر رکھ دیا، اور ایک لفظ بھی نہیں مٹاتا۔ تو مولانا روم یہ دیکھ کر، اب وہ سوال جو انہوں نے پوچھا تھا ای چیز، تو مولانا روم نے پوچھا ای چیز کہ یہ کیا ہے، پانی کے اندر گرنے کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں مٹا۔ تو اس وقت شمس تبریز نے کہا کہ ای آ اس کے تو نمیدانی، اب یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو بیٹا یہ ایک الگ دنیا ہے، آج میں تھوڑے سے وقت میں اس دنیا کے اندر آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن توجہ سے بات سنیں، کیونکہ توجہ اور دل کا درد بنیاد ہے۔ جب بھی آپ کسی بات کے سننے کے لیے بیٹھیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر درد ہو اور آپ کی تمنا ہو کہ مجھے ایک نئی زندگی ملے، سکون والی، اطمینان والی، عزت والی، راحت اور خوشی والی زندگی آپ کو ملے، تو اس کے لیے آپ کے دل کے اندر درد ہونا ضروری ہے، تب آپ کے دل کو بات لگے گی۔ جسے اقبال نے یوں کہا ہے، اقبال کی تو ہر شعر بہت عجیب ہے، لیکن یہ عجیب میں سے عجیب شعر ہے کہ ڈیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب، ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز۔ ڈیلے ہو اگر تار، یہ جو گٹار ہوتا ہے نا، تو اس کو بجانے کے لیے یہ جو آلہ یوز ہوتا ہے اسے مضراب کہتے ہیں۔ تو جب
गिटार के तार ढीले हो तो अगर आप बहुत भी मिज़राब को ज़ोर दे दे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। आवाज़ निकलने के लिए तारों का टाइट होना ज़रूरी है। जो सांस से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। जब आप किसी को देखते हैं कि इसको एक ज़िंदगी मिली है तो ये इतनी आसानी से नहीं मिली होती, वो कुछ हालात से गुज़र कर आए होते हैं। तो जब आपके दिलों के तार टाइट होंगे तो अगर थोड़ा सा भी उस पे मिज़राब लगेगा तो उससे एक आवाज़ निकलेगी। तो बेटा अगर आप दिल से सुनेंगे ना, खुदा की कसम आपको फ़ायदा होगा, और हो चुका है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी है। अच्छा, मैं अपनी बात की तरफ आऊँ तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये थोड़ा सा वक़्त बैठने पे आपको क्या मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन, आप सबको पता है क़यामत का कितना सख्त दिन होगा। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तकलीफ़ से। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा, कि माँ अपना हमल ये गिरा देगी और अपने गोद के बच्चे को गिरा देगी। क़यामत का इतना सख्त दिन है। और क़यामत के दिन में कुछ लोगों को अल्लाह इतना ऊंचा मकाम दे देंगे, फ़ी वुजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरे नूर से चमकते होंगे, अला मनाबिरिल लुअलु, और वो बड़े बड़े मेंबरों पे बैठे होंगे, यग़बितुहुमुन नास, लोग उन पे रश्क करेंगे। क्या लोग हैं, क्या लोग हैं। और तो ये सारी बातें सुनकर जहन में एक सवाल आता है कि ये तो कोई बड़े लोगों का मकाम होगा, नबी, औलिया, सिद्दीकीन, शुहदा। हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी समझते थे, इसलिए उन्होंने पहले से कह दिया लेसू बि अंबिया वला शुहदा। ये बात मैं नबियों और शहीदों की नहीं कर रहा। तो जब अल्लाह के नबी ने ये कह दिया तो एक शख्स खड़ा हुआ कि जब ये नबी भी नहीं है और शहीद भी नहीं तो हमें भी बताए, क्या पता हम भी इसमें आ जाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह हुल्लिहिम लना नअरिफुहुम, हमें बताइए कौन से लोग हैं कि जे नबी भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, और इतना ऊंचा मकाम क़यामत के दिन जब हर कोई अपने पसीने में डूब चुका है और नफसी नफसी कर रहा है, और ये अल्लाह पाक इनके चेहरे को मुनव्वर कर चुके, नूर के मिंबरों पे उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बड़े गौर से सुनने की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कौन लोग होंगे, अल-मुतहाब्बून फिल्लाह मिन क़बाइलिन शत्ता व बिलादिन शत्ता यज्तमिऊन अला ज़िक्रिल्लाहि यज़कुरूनहु। खुदा की कसम आप लोग भी इस हदीस के अंदर आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ कबीलों से एक जगह जमा होकर अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह की बातें करेंगे। तो हम और आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं या नहीं आए हैं, और यहाँ पर किस मकसद के लिए, अल्लाह के अलावा हमारा और कोई मकसद है नहीं। तो आप सब इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि अल्लाह हमें भी इसमें शुमार करेंगे। और इस बात को लेकर एक हफ़्ता पहले एक हॉस्टल थे बच्चों का, तो उसमें ख़त्म कुरान था, तो मेरा बयान था, एक साल पहले भी वहाँ पर हो चुका था। तो जब मेरा बयान ख़त्म हुआ, एक हफ़्ते पहले की बात है, तो वो वार्डन मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आपने एक साल पहले यहाँ पर बयान किया था और उसमें आपने ये हदीस पढ़कर हमसे वादा लिया था कि जहाँ पर भी जिस मजलिस में अल्लाह की बात हो रही हो, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो आप वहाँ से ना उठे, 5-10 मिनट बैठ जाए। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस मजलिस से उठेंगे, 5-10 मिनट बैठकर जिसमें अल्लाह की बात हो, उससे आप उठेंगे तो फ़रिश्ता कहेगा सब्र करे, इनाम तो लेके जाए। क्या इनाम, अनकुमु मग़फ़ूरन लकुम, जाओ अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत का फरमा दी। ये हदीस है। और आगे तो अल्लाह जब देने पे आ जाते हैं ना तो कुछ अजीब सा मामला, फिर जब जाने लगते हैं सब्र करो, अल्लाह पाक एक और इनाम भी देना चाहते हैं। क्या, जाओ, सिर्फ तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं कर दी, क़द बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। तो अगर ये घंटा आपने यहाँ गुजार दिया, आपके दिल को कोई भी बात न लगी, तो ये तो हो गया, उठते वक्त फ़रिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमा दी और आपके गुनाहों को नेकी से बदल दिया। लेकिन इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। मेरे बेटे, शिर्क के बाद बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह वो माँ बाप की नाफरमानी करना है और माँ बाप को दुख देना है। दुख देना, दुख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके बाप फौत हो चुके हैं। माँ बाप की कदर आप उनसे जाने जिनके फौत हो चुके होते हैं कि माँ बाप क्या होते हैं। तो अल्लाह के नबी के वालिद साहब उनकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी
تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ سفر میں تھے. اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی اور سفر کے دوران مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو ایک پہاڑیوں میں کالے پہاڑ ابوا مقام پر ان کی ماں بیمار ہو گئی اور ان کی نزع کی حالت پختوں کی جو تمزن کدن وایو نزع کی حالت ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی تو ایک ہی ماں تھی تو اس کے سینے پہ گر کر اللہ کے نبی کو محسوس ہو رہا تھا 6 سال کا بچہ لیکن کچھ ہو رہا ہے تو رو رہے تھے. تو آخری الفاظ ان کی ماں نے یہ کہے کہ بیٹا میں تو جا رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا سورج چھوڑ کے جا رہی ہوں جو پوری دنیا کو روشن کرے گا. اور اس کے بعد دنیا سے چلی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے کے اوپر گر کر جو روئے ہیں اور جو تڑپے ہیں کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت غمگین ہو کر ایک جملہ کہتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں ہوتی. یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی جا رہی کہ ماں کیا چیز ہے. کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کھڑکی کھول کر مسجد میں مجھے آواز دیتی کہ محمد, تو میں نماز توڑ کر کہتا جی امی جان. تو بتائیں ماں کیا چیز ہے. ماں بہت بڑی چیز ہے. تو یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آپ میں سے بہت سے ہاسٹلائز ہیں اور بہت سے ایسے بچے ہیں کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن آپ کے ماں باپ آپ کے لیے قرض لے کر آپ کو پڑھا رہے ہیں. اس زمانے میں بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ کے باپ, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ابو جب نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی کتنی باتیں سنتے ہیں, کتنی عجیب عجیب. کبھی کبھی ان کا نوکری چھوڑنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ برداشت نہیں ہوتا لیکن آپ کا سوچ کر وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کی بری بالیں ساری باتیں برداشت کر لیتے ہیں. تو آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اس امید سے کہ آپ جا کر کچھ بن کر جب جائیں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو جب کوئی بچہ کامیاب ہو کر ماں کے سامنے جاتا ہے اس کی ماں کے آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے خوشی سے وہ لمحہ دیکھنے کا ہوتا ہے. میں دیکھ چکا ہوں ایسے لمحات اس لیے بتا رہا ہوں. تو بیٹا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں پر ایک عجیب مقصد کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ اس مقصد کو پورا کیے بغیر جائیں گے تو آپ کے ماں باپ کو جو دکھ ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کیسے کامیاب ہو کر جائیں گے اور آپ کیسے ایسے انسان بنیں گے کہ آپ کے ماں باپ یعنی آپ دوسرے لوگوں کے ماں باپ یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ ہمارا بیٹا ہوتا. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے ہر انسان کے دل کے اندر غموں کی ایک دنیا بری ہوئی ہے, غموں کا ایک سمندر. ہر انسان کے اپنے مسائل ہیں. میں کچھ اس لیے گنوا دیتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے کیا کیا مسائل آپ کو فیل ہو جائے گا. آج ہر انسان کے دل میں غموں کی اپنی دنیا ہے. کسی کا بیٹا نافرمان ہے, سب کچھ ہے لیکن بیٹا نافرمان ہے. کسی کی بیوی نافرمان ہے. کسی کا باپ بھائی بہن کو کوئی باپ بھائی وغیرہ باہر نشہ کر کے آ کر عورتوں کو مارتا ہے. تو کسی کے گھر میں غربت کی انتہا ہے. کسی اور آپ اسٹوڈنٹ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو آپ سب کا ایک مسئلہ تو ضرور ہے. ابھی سے آپ لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر کا کیا ہوگا, جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. تو بیٹا اس کی فکر نہ کریں, ملے گی انشاءاللہ. آپ سب کو اگر کچھ نہ ہو 17 تو ضرور ملے گا. اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ نے جو اللہ کی بات کی قدر کی ہے یہاں پر بیٹھے ہیں نا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں. کوئی تو جا کر گھر کے مسائل میں پڑا ہے, تو کوئی ان سے نکل کر عشق مجازی کے مسائل میں پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا جا رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے اور میری دنیا بھی برباد ہو آخرت, لیکن چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ کنفیوز ہے, راستہ سامنے نہیں ہے اور اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہا ہے. تو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے اور کوئی نہ کوئی غم. اب کیسے ان سارے غموں سے نجات مل جائے اور ہمیں دنیا کی ساری خوشیاں مل جائے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے 5-10 منٹ کے اندر یہ ساری باتیں رکھ دوں گا. آپ کا دل مطمئن ہوگا انشاءاللہ کہ یہ راستہ ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کا اور دنیا کی اور آخرت کی ساری خوشیاں پانے کا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں. جب یہ جتنی بھی باتیں اب میں کروں گا میں آپ کو قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس سے پہلے میری ایک
عرض ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ اللہ نے فرمایا تو فوراً آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو، اور کہیں آپ شک نہ کریں اس پہ کہ پتہ نہیں یہ بات ہوگی یا نہ ہوگی۔ نا، اللہ نے فرمایا، اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کر لیتے ہیں اللہ پاک کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتے، وہ اللہ ہے، اور اللہ کے نبی جو بات کر دیتے ہیں وہ حق اور سچ ہو کر رہے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مظاہر حق ایک کتاب ہے، مشکات شریف کی شرح، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات میں شک کرتا ہے یہ کتنا نقصان ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، حدیث پڑھاتے تھے لیکن چہرے پہ اوپر کپڑا ہوتا تھا۔ شاگردوں نے بہت منت زاری کی، جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ دیکھ بھی لے کہ یہ شکل کیسی ہے، تو شاگردوں نے بہت منت کی کہ ہمیں اپنی شکل دکھائے۔ جب اس نے شکل دکھائی تو شکل انسان کی طرح نہیں تھا، وہ بگڑ چکا تھا، تو وہ لوگ رونے لگے اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو پھر اس نے قصہ سنایا کہ میں نے حدیث سنی کہ جو نماز میں امام سے پہلے پہلے رکوع سجدے میں جاتا ہے تو کیا یہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی شکل گدے کی طرح ہو جائے قیامت کے دن؟ تو اس عالم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی اور پھر ایک دن میں قصداً امام کے پیچھے اس سے پہلے رکوع سجدے کے لیے چلا گیا، حدیث کا پتہ بھی تھا، تو دنیا میں اللہ نے میری شکل کو بگاڑ دی۔ اللہ نے اپنی نبی کی بات کی طاقت بتائی کہ اللہ کے نبی کی بات میں کبھی شک نہیں کرنا، تو اللہ کی بات میں شک کہا۔ اور مومنین کے کچھ صفات ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ کہ جب آپ ان کے سامنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی ایک صفت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی بات ہوگی نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج آپ کو محسوس ہو چکا ہوگا کہ آپ مومنین ہیں، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو اپنے آپ سے توقع ختم ہو جاتی کہ میں بہت برا ہوں، لیکن آپ دیکھیں آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے قرآن کی آیات کا، تو آپ مومن ہیں الحمدللہ، آپ کے دل پہ اثر، آپ آگے جانے والے ہیں انشاءاللہ، آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، آپ عام نہیں ہیں۔ اگر آپ عام لوگ ہوتے خدا کی قسم اللہ اپنی بات کے لیے یہاں پر آپ کو اکٹھا نہ فرماتا، ورنہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ اپنے پسندیدہ لوگ کو اللہ اپنی بات کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں آپ نے گنوائے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل بتا دو، ہمیں بہترین زندگی بتائے۔ تو بیٹا بہت قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے بعد اور دنیا میں پھرنے کے بعد بھی میں بھی ان مسائل سے گزرا ہوں، آپ کیا مسائل سے گزرے ہوں گے؟ اگر میں نے ایک بات بتائی آپ حیران ہوں گے، مناسب نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں، میں نے اس گلے میں پندہ بھی ڈالا ہے، خدا کی قسم کا کے کہتا ہوں، لیکن اللہ نے بچا لی اور ایسی زندگی سے گزر کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو آپ نے کیا مسائل دیکھے ہوں گے؟ میں نے جو مسئلے کو آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ جب اللہ سے دور ہو چکے تھے یہ حالات تھی، جب اللہ کے قریب آ گئے تو اللہ نے جو کچھ دیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ بھی جب اللہ کے قریب آئیں گے نا اللہ آپ کو جو کچھ دے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بتائے اللہ کیا دے گا جب اللہ کے قریب آئیں گے؟ تو وہ کیا چیز ہے جو ہمارے سارے مسائل، جب آپ اللہ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ آپ کے یہ سارے مسائل حل کر دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ذرا سنیں کہ اللہ آپ کو کیا دیں گے، بڑے غور سے سنیں اور اسے یاد رکھ کے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی اللہ کا بن کر زندگی گزارے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور بضرور۔ علماء کہتے ہیں فا اور لام تاکید بانون تاکید سکیلا، یہ عربی کے قاعدہ ہے، یہ دونوں جب آ جائے تو اس کے اندر قسم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ قسم کا کر کہتے ہیں جب تم اللہ کے بن کے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی علماء فرماتے کیا؟ خوشی والی، راحت والی، سکون والی، اطمینان والی، چین والی، عزت والی زندگی اللہ آپ کو دیں گے۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کے بن کے ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم اللہ کے بن کے زندگی گزاریں گے، آپ کو پتہ ہے ایک نوجوان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مال ہوتی ہے لیکن اس سے بھی بڑی خواہش، حسن اس سے بھی بڑی خواہش،
اور اس کے اچھا اگر اس سے بھی بڑی ڈگری، اس سے بھی ایک نوجوان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور سب اس سے محبت کریں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات بھی نہیں چھوڑی، قرآن میں بیان کر دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جب تم اللہ کے بن کر رہو گے تو اللہ سارے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، لوگ تم پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور وہ محبت دو نمبر محبت نہیں ہوگی جیسے کہ ہم لوگ بڑے سیاستدان بڑے ایم پی اے میں کو دیکھ کر کڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا لوگ تو سانپ اور بچھو کو دیکھ کے بھی کڑے ہو جاتے ہیں، نہ، وہ دل والی محبت اللہ دے دیں گے۔ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لوگ آپ کے ہاتھ اور آپ کے ماتھوں کو چومیں گے، لوگ آپ پہ اپنے آپ کو قربان کریں گے جب آپ اللہ کے بن جائیں گے۔ دور سے دیکھ کر لوگ آپ سے نظریں ہٹا نہیں پائیں گے۔ اور یہ بات میں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھی، خدا کی قسم، یہ رنگ اور نسل اور ان چیزوں عہدہ ڈگری اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر یعنی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ رنگ کی کالی تھی اور بہت زیادہ کالی تھی، بدصورت تھی، اور اس کے بچے بھی نہیں، بانجھ تھی، بچے بھی نہیں ہوتے تھے، اور کنیز غلام تھی، لیکن اللہ کی بن گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ معلوم کرے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اس زمانے کے سب سے عجیب ترین انسان، یونیک ترین انسان، سب سے خوبصورت ترین انسان، بہت بڑے عالم، وہ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہے کہ میں اب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جب اللہ مقام جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ ایسے مقام دے دیتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم نہ جائے کہ میرا رنگ تو یہ ہے، میری ڈگری، اور میں تو غریب۔ اللہ پاک اس چیز کو نہیں دیکھتے، ورنہ اس سے بڑی مثال میں آپ کو دوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون جب ایمان لے آئی تو فرعون کو پتہ چلا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ایمان لے کے آئی۔ فرعون کی ایک کنیز، ایک باندی تھی، وہ ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چلا، اس نے اس کنیز کو بلایا۔ یہ عورتیں بھی نا عجیب ہوتی ہے، استقامت کا پہاڑ۔ مردوں میں ایک بات یہ ہے، بات جلدی لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں، لیکن بہت جلدی سے پھر لوٹ جاتے ہیں۔ عورت کے اندر استقامت زیادہ ہے، یہ میں اس واقعات سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بار جب ان کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ جب ان کو کوئی بات معلوم ہو جائے اور جب تک کسی کو کہے نہیں، آپ سب کو پتا ہے، تو پھر یہ آگے بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، آگے بات پہنچائے، لوگوں کی زندگی بدلے۔ تو جب فرعون کی باندی جو تھی نا، اس سے آپ کو پتا چلے گا عورت کے اندر کمزور ہے لیکن کتنی استقامت ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کمزور سے کمزور عورت کے اندر جو استقامت ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فرعون کی ایک کنیز، ایک باندی تھی، ایمان لے کے آئی۔ فرعون نے کہا ایمان واپس کرو ورنہ یہ دیگ لایا گیا، اور اس کے اندر کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا تیل۔ اس کی ایک بچی تھی گود کی، اور ایک انگلی پکڑی ہوئے چھوٹی سی بچی تھی۔ اس نے کہا ایمان چھوڑ دے، تو اس نے کہا نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا اچھا، گود سے بچی لے کر اس دیگ کے اندر ڈال دی، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تم لوگ کو اس درد کا کیا پتہ؟ آپ کو جب آپ کے بچے ہوں گے نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا بچہ تھوڑا سا روئے گا رات کو، ماں باپ یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی بچے کے درد کی وجہ سے۔ تو جب آپ کا بچہ اٹھا کر رکھ دیا جائے دیگ میں اور وہ جل جائے، اس وقت آپ پہ کیا گزرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اب دل اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہمارے بس میں ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے، بلکہ مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ پتہ چل جائے گا جب ہمارے اوپر اپنا آئے گا۔ تو ان کا بچہ لے کر ڈال دیا گیا۔ اس سے کہا اب بھی ایمان سے واپس نہیں پھرو گے؟ اس نے کہا نہیں پھروں گی۔ تو یہ جو چھوٹی بچی تھی وہ تو دیکھ رہی تھی نا، تو یہ جلدی سے ماں کے ساتھ لپٹ گئی کہ ماں، اور رونے لگی۔ تو پھر وہ چھوٹی سی بچی اٹھا کر اس دیگ کے اندر ڈال دی۔ پھر اس سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، واپس ہو جاؤ۔ اس نے کہا واپس ہونے کے لیے نہیں۔ ایمان جب ایک مرتبہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ تو اس لیے ہماری عورتیں بھی، اللہ پاک نے ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہے، جب ان پہ محنت ہو جائے، ایک بار ان کی دل کو بات لگ جائے نا، پھر دنیا کے سارے باطل مل کر اسے واپس گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں۔ میں اپنی زندگی میں جس انسان سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، چونکہ میں بھی اکیڈمی میں پڑھانے والا تھا، مرد عورتیں مختلف تھی، تو وہ میں نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا کہ اس کی عجیب زندگی تھی، اور ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اور آج میں جس انسان سے سب سے زیادہ متاثر ہوں، میں نے اس کی زندگی دیکھی، اس کے بارے میں معلوم ہوا مجھے، تو اس سے عجیب انسان میں نے نہیں دیکھا۔ تو کبھی کبھی بات دل کو لگ جاتی ہے۔ تو جب فرعون کی کنیز کو بھی اس کے بعد ڈال دیا گیا،
اور وہ بھی پارا پارا اس نے یہ درخواست کی تھی کہ ہماری روحوں کو یعنی ہمارے جو مٹی وغیرہ ہے اس کو ایک جگہ دفن کر دے، میں اور میری بچیاں، تو ایک جگہ دفن کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جا رہے تھے تو کچھ جگہ سے خوشبو آ رہی تھی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ فرعون کی کنیز اور اس کی بیٹیوں کا قبر ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر دین پہ قربان ہوں گے نا تو ہزاروں سال بعد بھی آپ کے قبر سے خوشبو آئے گی، آپ کی زندگی سے خوشبو، آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوگی اور آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنی زندگی گزار کر مر جانا یہ بھی کوئی کمال ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے کہا یہ دین تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو وہ ایمان لے کے آئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے مختلف تکلیفیں دینی شروع کی۔ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تکلیفوں سے نہیں جاتا، پھر تکلیفوں سے لوگ واپس نہیں لوٹتے۔ تو آخر میں فرعون نے اپنی بیوی کو لٹکا دیا۔ فرعون کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اب لوگوں کے پنجوں پہ میخیں گاڑتا تھا، تو اپنی بیوی کو لٹکا کر اس سے کہا ایمان چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں چھوڑتی، تو اپنی بیوی کے پاؤں میں میخیں گاڑنے شروع کیے۔ تو آخر میں جب ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے برداشت سے بات باہر ہوئی تو اس نے اللہ کی طرف دیکھ کے یا اللہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں، تو اللہ پاک نے جنت کی ایک جھلک دکھائی اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اب آگے سنیں، فرعون سب سے بڑے کافر کی بیوی لیکن اللہ کی بن گئی، تو اللہ نے کیا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خدیجہ جب جنت میں جاؤ گی تو تمہاری سوکن جو ہے ٹھیک ہے تو اس سے میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ سے پہلے شادی نہیں کی، آپ کی پہلی شادی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو جو اللہ کا بن جاتا ہے تو فرعون کی بیوی اور امام الانبیاء کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا جو اللہ کا بن جاتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سارے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی اور اللہ پہ آپ کیا دیتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ لوگ کے جاب کی بات ہو رہی، پتہ نہیں جاب ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں، کمپٹیشن زیادہ ہے۔ تو سنیں میں قرآن کا بتا رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو جاب نہیں بہترین جاب دیں گے، حلال دیں گے، آسان اور عزت والی جاب دیں گے۔ قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا بن کر زندگی گزارے گا تقوی والے تو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ سارے بند راستوں کو کھول دیں گے اور اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیں گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تین وعدے، چوتھا وعدہ سنیں، من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ کا بن کر زندگی گزارے گا اللہ اس کے مشکل کام کو آسان کر دے گا۔ جی پڑھائی بہت سخت ہے، ریسرچ، اللہ سب کچھ آسان کر دے گا۔ اللہ اور کیا دیں گے؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں تو پچھلے زمانے میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنا زیادہ موبائل یوز کیا ہے، اتنا بہت کچھ کیا، آپ سب سمجھ سکتے ہیں، اب میں کیا؟ تو اللہ پاک نے کوئی پرواہ نہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں اونچے درجات دے دوں گا۔ تمہارے گناہ لو بلعت ذنوبک عنان السماء، آسمان تک تم گناہ کرو اور ثم استغفرتنی، بس توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ پاک یہ دیں گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے کیا دوں گا؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ پاک زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور آخر میں جا کر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو بڑے چھوٹے وعدے ہیں، جب تم میرا بن کے زندگی گزارو گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یاد رکھو میرے ہاں تم سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ انسانوں کے ہاں بڑا بننا یہ بھی کوئی بات ہے، خدا کی قسم اللہ کے ہاں آپ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوگا جب آپ اللہ کے بن کے زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اتنی قرآن کی آیاتیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہاں سے اٹھ کر توبہ نہ کرے اور اپنی زندگی بدلنے کے بارے میں نہ سوچے اور واپس اپنی زندگی کے بارے میں لوٹ جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، ہم روکیں گے نہیں، کیونکہ ہم قدر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ قدردان ہے۔ لیکن جو جاتا ہے اللہ پاک اسے روکتے نہیں ہے، لیکن جاتے وقت اللہ کی ایک بات یاد رکھنا،
तुम ज़िंदगी बदलने वाले तो नहीं हो, लेकिन जाते वक्त ये याद रखना, बाद में ये नहीं कहना कि या अल्लाह आपने बताया नहीं था। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखो मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ के चला जाता है, अल्लाह से मुँह मोड़ लेता है, समझ जानबूझ के बावजूद, सब कुछ सुनने के बावजूद भी छोड़ जाता है अल्लाह को, तो अल्लाह पाक फरमाते जाओ तेरी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा, तुझे पंसा दूंगा, तुझे परेशानी के दलदल में पंसा दूंगा और तेरे चेहरे से नूरानियत खींच लूँगा और तुझे दुनिया की सारे मसाइल के अंदर उसके दलदल में पंसा दूंगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। ज़िंदगी भी और कब्र भी, सब कुछ होने के बावजूद हम बेचैन होंगे, हम बेकरार, छोटे मसाइल बड़े मसाइल, घर में अजीब किस्म की बीमारियां पैदा हो, लाइलाज किस्म की। ये उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ज़िंदगी तंग कर देंगे तो क्या होगा, इतनी मेहनत के बावजूद भी जीपीए नहीं आ रहा, जॉब के पीछे फिर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, जॉब है लेकिन इज़्ज़त की जॉब नहीं है, और रोज़ाना नए नए के किस्म के मसाइल आएंगे। क्यों? अल्लाह ने बताया था कि जाओ तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। और अल्लाह पाक क्या फरमाते, अल्लाह पाक ने मिसाल दी है कि जो मुझसे टूट जाता है तो फिर मैं क्या करता हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। ये जो हम रिज़्क़ की कमी की बातें करते हैं ना, अल्लाह पाक फरमाते मैं तुम लोग को एक किस्सा सुनाऊँ। एक इलाका था जो अल्लाह की मान के चलने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अल्लाह पाक, ये एक नॉर्मल सी बात है, जब अल्लाह पाक किसी पे फजल फरमा देते हैं ना और थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी चीज़ें आ जाती है, तो यकदम इसका टून बदल जाता है और यकदम ये अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देता है। हम और आपके साथ भी ये होता है, जब कुछ नहीं होता, ओहदा डिग्री कुछ नहीं, जब मिल जाता है तो यकदम उल्टा हो जाते हैं, गुनाह शुरू कर देते हैं। ये इंसान की फितरत है। तो अल्लाह पाक फरमाते मैंने आपको सब कुछ दिया लेकिन तुमने गुनाह शुरू किया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने पकड़ लिया और मैंने इन लोगों के ऊपर खौफ, फ़लस्तीन वालों से पूछे खौफ क्या चीज़ है, खौफ और भूख का अजाब मैंने इन पे मुसल्लत कर दिया कि जो मुझसे रिश्ता तोड़ दे। और एक आखिरी हदीस में आपको सुनाऊँ, वो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नी इज़ा उतिअतु रज़ीतु, कि जब लोग अल्लाह फरमाते कि जब तुम लोग मेरी इताअत करोगे, मेरी बात मानोगे, तो पता है मैं क्या करूँगा। इन्नी इज़ा उतिअतु रज़ीतु, जब तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। व इज़ा रज़ीतु बारकतु, और जब मैं राज़ी हो जाऊँगा तो मैं बरकतों के दर खोल दूँगा। और वलैसा लिबरकतिन नहाया, और मेरी बरकतों की इंतहा नहीं होगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, आपको पता ही क्या है कि बरकत क्या चीज़ है। अल्लाह जब बरकत डाल देते हैं, थोड़े से पैसों में अल्लाह खुशी की और सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। यकीन करें, सुकून का ताल्लुक़ चीज़ों से नहीं है, पैसों से नहीं है, इसलिए कि पैसों से चीज़ें ख़रीदी जा सकती है, खुशियाँ नहीं। खुशी अल्लाह देते हैं जो अल्लाह का बन के, एक झोंपड़ी के अंदर आप क्यों ना हो, जब आप अल्लाह के बन जाते हैं तो अल्लाह वो खुशी दे देते हैं जो आपको 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरे बन के रहोगे तो मैं बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे, इन्नी इज़ा उसीतु ग़ज़िबतु, जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं गुस्सा होता हूँ। व इज़ा ग़ज़िबतु लअनतु, ये हम सब के लिए है, हम में से हम उनके लिए है जो रात को लेटते ही मोबाइल उठा लेते हैं और सारी रात बदनज़री में मुब्तला होते हैं और अल्लाह देख रहा होता है। कितनी अजीब बात है। फरमाते जब एक इंसान तन्हाई के अंदर गुनाह करता है तो अल्लाह पाक गिला करते हैं कि ए मेरे बंदे, तुझे सबसे हकीर रिश्ता मेरा नज़र आया कि तू सबसे छुप कर मेरे सामने गुनाह करता है। काश हम इस जुमले को समझ चुके होते तो हम सब बेहोश हो जाते अगर इस जुमले की हकीकत के अल्लाह गिला करते हैं। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो बंद कमरों के अंदर, तो ज़ुलेखा मुशरिका औरत थी, बुतों की पूजा करने वाली, तो उस कमरे के अंदर एक बुत था। तो वो कोई नेक औरत तो नहीं थी, लेकिन उसने एक कपड़ा उठाकर उस बुत के ऊपर डाल दिया। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्यों? तो उसने कहा कि ये मेरा खुदा है और मुझे इससे शर्म आती है। तो उलमा ने यहाँ पर लिखा है कि एक मुशरिका औरत और गुनाहगार औरत
اور وہ اپنے بت سے اس کو شرم آئے، لیکن مسلمان کو اپنے حقیقی خدا سے شرم نہ آئے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو تنہائیوں کے گناہ میں مصروف ہو کر ان کو چھوڑنے کی نیت نہ کرے تو کبھی کبھی اللہ ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، پورے ذخیرے احادیث میں سب سے خطرناک حدیث وہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ ان کے پاس پہاڑوں جتنا عمل ہوگا، لیکن ایک آندھی آئے گی اور اس کے عمل کو مٹی کے ذروں کی طرح اڑا کے لے جائے گی، یعنی سارا عمل اللہ ضائع کر دیں گے۔ تو صحابی نے جلدی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بھی بتائے، کہیں ہم اس میں برباد نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تمہاری طرح لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نیک لوگ ہوں گے۔ آگے فرمایا، یہ رات کو کڑے ہونے والے، رات کو نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن ایک گناہ ان سے ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ان کے عمل کو ضائع کر دیں گے۔ جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ہمارے برے اور نیک اور سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو بیٹا زندگی میں ایک بات یاد رکھے، موبائل اور اللہ کا تعلق یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ انی اذا غصیت غضبت، انی اذا غصیت غضبت، کہ جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں غصہ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصہ ہوتا ہوں تو میں اپنی لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْبُلْدَ السَّابِعَ، اور میری لعنت تمہارے 7 پشتوں کے اوپر جائے گی۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے، ایک بار ٹرائی کریں، درخواست ہے، 1 مہینہ آپ اللہ کے بن کے چلیں، 1 مہینہ ٹرائی کے طور پر سارے گناہ چھوڑ دیں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، چھوٹے بڑے سارے گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کے بن کے آپ ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے بند راستے کھولتے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی، اور اللہ پاک آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ 1 مہینہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو مزہ نہ آیا تو کوئی بات نہیں، پھر میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں گے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ نوجوانوں میں یہ محنت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہ نوجوان وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ یقین کریں ہمارے نوجوان بڑی قیمتی ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل، یہ لوگ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان کے سامنے ایک زندگی نہیں رکھی۔ تو آج آپ کے سامنے ایک زندگی آ گئی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس زندگی پہ آنا چاہیں گے، آپ لوگ قیمتی انسان بننا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہمارا سسٹم ہے البرہان کے نام سے، یہ اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کو، انہوں نے فکر اور بچار کر کے ایک سسٹم بنایا ہے۔ یہ اتنا آسان سسٹم ہے، دیکھیں آپ لوگ نا امید نہ ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، میں زولوجی میں ماسٹر کر چکا ہوں۔ اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا 8 سالہ علم کورس بھی کمپلیٹ کیا، میں نے ساتھ میں حفظ بھی کیا، میں ساتھ میں مفتی کورس بھی کر رہا ہوں، اور میں ساتھ میں جاب بھی کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے مدرسے میں میرے ساتھ 68 سال کا بوڑھا علم سے فارغ ہو کر عالم بن چکا ہے، اللہ پاک بہت بڑا مقام انہیں دیا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو البرہان نے آپ لوگ کی مصروفیت کو دیکھ کر مختلف قسم کے کورسز اناؤنس کیے ہیں، تو ان میں سے ایک آسان کورس 1 سال کا کورس ہے۔ تو البرہان اور ایسے عجیب انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن صبح سے 8 بجے سے 12 بجے تک یا 1 بجے تک ایک سیشن ہوتا ہے، اور اگر آپ اس وقت یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ہفتہ اور اتوار کے دن صرف 2 دن ہفتے میں 12 یعنی 2 بجے سے 5 یا 6 بجے تک یہ دوسرا سیشن ہوتا ہے۔ تو ویکنڈ ڈیز پہ ہر کوئی اس میں کر سکتا ہے۔ تو 1 سال کا کورس ہے، یقین کریں میں چونکہ وہاں پڑھا رہا ہوں، اس میں ہمارے 3 مہینے کے کورسز بھی ہے، لیکن وہ ابھی نہیں، وہ عید کے بعد انشاءاللہ۔ تو اس میں پیر منگل بدھ کے دن یعنی مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے کورسز بھی بعد میں اناؤنس کیے جائیں گے، لیکن ابھی 1 سال کے ایڈمیشن سٹارٹ ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یقین کریں ابھی میں نے 3 مہینے کا کورس پڑھا کر میں آیا ہوں نا، اس 3 مہینے میں ہم نے ان لوگوں کو جو کچھ پڑھایا ہے میں خود حیران ہوا۔ 3 مہینے میں اتنی زیادہ باتیں ان کے سامنے، اور وہ لوگ اتنے خوش تھے
کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے لیے کوئی دوسرا کورس اناؤنس کرے، ہم تو جانے والے نہیں ہیں، ہمیں تو زندگی کا مزہ آ گیا ہے۔ تو اب یہ 1 سال کورس البرہان نے الحمدللہ اناؤنس کیا ہے۔ یقین کرے 1 سال کیا چیز ہے، اپنے مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہفتہ اور اتوار 1 سال دے دینا۔ ہفتہ اتوار کیا ہے، تھوڑی سی اپنی قربانی کر کے آپ کو دین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جو آج میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے دین بیان کر رہا ہوں، 1 سال پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے اچھا قرآن اور حدیث کی بات کریں گے۔ اللہ پاک کسی کو ضائع نہیں کرتے، وہاں کے اساتذہ آپ کے ساتھ محنت کریں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بیان سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی، کہ ایک بیان جب باہر جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ماحول کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ تو اس ماحول کے جڑنے کے لیے آپ کے سامنے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ خود بھی نیت کریں اور یہ بات اوروں کو سمجھائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خود تو اس کام کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اس کام کو کرنے والے ہو۔ تو میں خود کمزور ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایسے لوگ ابھرے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے جائے، اور میں قبر میں پڑا رہوں گا اور آپ جتنے اعمال کریں گے اس کا اجر مجھے ملے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس پیغام کو لے کر اپنے دوستوں سے کو صرف بتائیں گے نہیں، ان کو سمجھائیں گے، ان کو اس کے لیے ایگری کریں گے۔ آپ کی مجبوری ہوگی، آپ نہیں جا سکیں گے، لیکن آپ اپنے دوستوں کو تیار کریں گے اور آپ قبر میں پڑے رہیں گے، اور آپ کے دوست وہ دین کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ جیسے کہ آپ کسی گناہ کی چیز کو شیئر کرتے ہیں نا، تو آپ قبر میں پڑے رہیں گے اور وہ جتنا شیئر ہوتا جائے گا آپ کو گناہ آپ کو مل رہا ہوگا۔ ایسی ہی نیکی کی کوئی بات۔ تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ آپ سب یہاں پر ایڈمیشن کا سسٹم بھی بنایا گیا ہے، آپ سب خود بھی انشاءاللہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو مزہ آیا تو اچھی بات، نہیں تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن ایک مرتبہ البرہان کا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ یہ ایک ایسا عجیب نظام ہے نا، اس میں بچوں کے لیے الگ نظام ہے، اس میں جوانوں کے لیے الگ نظام۔ اور ایسے جب ہم وہاں پر پڑھاتے تھے نا، ہمارے پاس سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر حضرات اور وہ جیسے کہ دوست آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہو، کوئی کلاس روم کا ماحول نہیں ہوتا، جیسے کہ دوست آپس میں، اور مزہ۔ ویکنڈ پہ وہ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر کہتے تھے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کیسے ویکنڈ آ جائے اور ہم جلدی سے کلاس کے لیے جائیں۔ ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ماحول ہوتا ہے، خوبصورت خوشگوار ماحول۔ تو اس کے لیے آپ سب سے درخواست انشاءاللہ اس کے لیے نیت کریں۔ سوال جواب کا سر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بیان سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر کوشچن ہو تو جو ہے ہمارے پاس آئے جو بھی کوئی کوشچن ہے اس میں ٹیچر کوئی کوشچن ہے نہیں، ہم ایک چھوٹی سی لائبریری بتائیں گے، اس میں ہم کوشچن اور سیشن کی کوئی کوشچن ہے تو نیکسٹ سیگمنٹ بتائیں گے اور ان شاء اللہ پروگرام کو اس پر فرشتوں سے بہتر یہ انسان ہونا شاید میری محمد حاصل کرے گی۔ فرشتوں سے بہتر یہ انسان اور فرماتے ہیں کہ